ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جہاں اسلام اہل ایمان کو، انسان کو، مسلمان کو عبادات کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام ایک باصیت مسلمان، باصیت انسان ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو بتائیے گا کہ اسلام میں ہم دوسروں کو فائدہ کس انداز کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں؟ ایک باصیت ہمارے لیے مسلمان اور باصیت انسان ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس پروگرام میں دعوت دی اور ناظرین سے ملاقات کا ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، اور بالخصوص آج کا جو دور ہے جس میں اکثر لوگ نفسا نفسی کا ماحول ہے، صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ بعض لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا دین یہی ہے، ہم نے پورے کے پورے اسلام پر ہم نے عمل کر لیا، ہماری نجات کے لیے، کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا بات! تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ ہر مسلمان جو بھی اہل ایمان ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، عبادات، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، بنیادی طور پر ارکان اسلام، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد کہ جس میں بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں میں بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ دیگر عبادات اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گی، لیکن اس نے دوسروں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو ایک بندہ آ کر کہے گا یا اللہ اس نے تو دنیا پر میرا مال ہتھیا لیا تھا، دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا اس نے میرا خون بہایا تھا۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادات کی یہ پابندی کرنے والا تھا، یعنی حقوق العباد کا تو خیال کرتا تھا، اسی لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں موجود ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے ان کو نظر انداز کر دینے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لینے والے اور بھی کئی موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، اور سب کا جو گناہوں کا وبال ہے وہ اس شخص پر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس، کنگال، کہ دنیا میں اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ تو اسلام دونوں چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔